السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہے، آیت مقدسہ نمبر 51 تا 60 ہے، سورۃ الحجر ہے، پارہ نمبر 14 ہے، اور یہاں پر سورہ مقدسہ کا اور پارہ مبارکہ کا رکوع نمبر 4 مکمل ہو جائیں گے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے مومنوں کے جو اوصاف ہیں، مومنوں کے انعامات ہیں، ان کی جو مہمان نوازی ہوگی، اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرمائی تھی۔ اور ایک بات جو بڑی اہم ارشاد فرمائی کہ مومن جب جنت میں جائیں گے تو ان کے دنیاوی اعتبار سے دلوں کے اندر جو کچھ کمیاں ہیں، کوئی آپس میں قدورتیں ہیں، کوئی دشمنی ہے، کوئی مخالفت، کینہ، بغض یا دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی خامی ہے، وہ دور کر دی جائے گی۔ وہ پاک صاف ہو کر وہ جنت میں جائیں گے اور بھائی بھائی بن کر جائیں گے۔ ہم اگر غور کریں تو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی ہمیں یہی ضابطہ دیا ہے اور فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، اور پھر احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو۔ یعنی یہ جو تصور اخوان کا ہے، یہ دنیا کی جنت میں بھی اللہ نے دیا ہے، اور ماڈل یہ پیش کیا ہے کہ اگر آپ دنیا میں جنت بنانا چاہتے ہیں، دنیا کو یعنی اس عارضی زندگی کو بھی جنت بنانا ہے، پہلے تو ہم نے اصل میں اسی کو جنت بنانا ہے نا، یہاں بھی بھائی بھائی بن کے رہنا ہے۔ تو اس کا کیا حل ہے کہ پہلے اپنے دلوں کو صاف کریں، دلوں سے قدورتیں نکالیں، دلوں کے اندر سے ہر وہ خصلت جس کا مرکز شیطان ہے وہ دلوں سے نکالنی ہے۔ اسی لیے شیطانی خصلتوں کی لمبی لسٹ ہے ایک، جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی ہے، جس کا ہر منفی پہلو بھی ارشاد فرما دی ہے، وہ ہم نے دلوں سے نکالنی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لمبی جو لسٹ ہے، 1000 2000 چیزیں ہیں، یہ ایک ایک کر کے کیسے نکالیں گے؟ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ قدورتیں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ جتنی منفیتیں ہیں، غلط خصلتیں ہیں، پیدا کہاں سے ہو رہی ہیں؟ یہ تو شیطانی نظام سے ہو رہی ہیں، جو طاغوتی نظام ہے، سامراجی نظام ہے، سرمایہ داری نظام ہے، جو شیطانی نظام ہے، اس سے پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اب اس کا حل یہ ہے کہ ایک ایک قدورت دور کرنے کی بجائے آپ اس سسٹم کو چینج کر دیں۔ یہی انبیاء علیہم الصلاۃ کا اسوہ حسنہ ہے، یہی اسوہ حسنہ ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آپ 1000 چیز کو جو غلط ہے یا خصلتیں ہیں کیسے ختم کریں گے؟ آپ سچی جماعت پیدا کیجئے، حزب اللہ پیدا کیجئے، حزب اللہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ سے رہنمائی لیجئے اور شیطانی طاغوتی نظام کو ختم کر دیں۔ جو ہی وہ نظام ختم ہوگا، اس سے منسلک جتنی خصلتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور اللہ کی جماعت جب آئے گی تو اللہ تعالیٰ سے جو منسلک اوصاف ہیں وہ سارے کے سارے غالب آ جائیں گے، اللہ کی ریٹ کے ساتھ وہ غالب آ جائیں گے۔
تو دنیا کے اندر اگر ہم اخوانا کی بنیاد پر جنت کا ماحول بنانا چاہتے ہیں تو وہ عدل کے نظام سے ہوگا، انسانی حقوق کی پاسداری سے ہوگا، اللہ کی جو توحید ہے اس کے رٹ کے قائم کرنے سے ہوگا۔ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کوئی دنیا کے اندر آج تک فطرتی ایسا ضابطہ نہیں ہے کہ اللہ کی رٹ کو قائم کیے بغیر آپ سیاسی استحکام پیدا کر لیں، امن اور خوشحالی پیدا کر لیں، معاشی خوشحالی پیدا کر لیں، معاشرتی مینجمنٹ کر لیں۔ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ یہ ہم نے سوچا ہوا پاکستان میں کہ بغیر اللہ کی رٹ قائم کیے، بغیر اللہ کی رہنمائی کو غالب کیے یہاں امن آ جائے۔ دعائیں کرتے رہیں گے ہم، تمام علماء کرام دعا کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کا نظام آ جائے، اللہ ہمارے اندر محبت پیدا کر دے، اللہ قدورتیں ختم کر دے، فیملی کے مابین، میاں بیوی کے مابین، اسی طرح برادریوں کے مابین، اسی طرح ملکوں کے مابین دعائیں کریں گے۔ بھائی پہلے یہ دیکھیے کہ ان قدورتوں کی وجہ کیا ہے۔ پہلے مرض تلاش کریں، مرض کی تشخیص ہوگی تو دعا ہوگی۔ مرض کی تشخیص یہ ہے جو اللہ نے ہمیں رہنمائی دی، وہ ظالمانہ طاغوتی شیطانی نظام ہے، اس سے یہ منسلک ہیں خصلتیں، اس کو توڑ دو، ختم کر دو، اس کی جگہ اللہ کی رٹ قائم کر دو، اللہ کے اوصاف غالب آ جائیں گے، اللہ کے اخلاق غالب آ جائیں گے، انسانیت غالب آ جائے گی، اور ہم سب اخوانا بھائی بھائی بن کے رہیں گے۔ تو جنت کا جو ماحول ہے وہ بھی اسی طرح کا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ساری گفتگو کے بعد آج پھر ہمیں مختصر طور پر پچھلے انبیاء کے ساتھ جوڑ دیا۔ پہلے بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں تاریخی تسلسل کو سمجھنا چاہیے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ والسلام کے واقعات ہیں تاریخی تسلسل کے ساتھ ہمیں ملتے ہیں، یہ ہماری رہنمائی کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں الارم کرتے رہتے ہیں کہ آپ ان واقعات کو پڑھو، سیکھو آپ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اے پیارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے تھے ان مہمانوں کے بارے میں بتلائیے، یعنی وہ واقعہ بھی ان کو سنائیں۔ یہ پیچھے ہم سورۃ ہود میں تفصیلاً واقعہ پڑھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یہ واقعات مختلف جگہوں پہ پڑھ رہے ہیں۔ تفصیلات ہم نے وہاں عرض کی تھیں، اللہ رب العزت نے جو رہنمائی دی تھی، اور یہاں جتنا واقعہ ہے اس کو بھی بالاختصار کر لیتے ہیں۔ یہ مہمان کون تھے؟ یہ اللہ رب العزت خود آگے ارشاد فرما رہے ہیں اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما۔ سب سے پہلے تو وہ مہمان جب آئے تو انہوں نے آ کے سلام کہا، قال انا منکم وجلون، سلام تو انہوں نے کر لیا، لیکن ماحول ایسا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا، وہ وہاں پہ آیا، اور پھر ان کی مہمان نوازی کے لیے آپ نے پرتکلف دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ یاد رکھیے انبیاء علیہ السلام کے جد امجد ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اور آج جو دین اسلام ہم تک پہنچا ہے اس کے مرکزی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی ہے، تحریک حنیفیت کے بانی ہیں۔ ہمیں بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چیزیں ہم نے سیکھیں، تربیت ہوئی، ہم بھی اپنے اندر پیدا کریں۔ بڑے مہمان نواز تھے، اور اس کی تفصیلات ہیں، ہمارے پاس وقت مختصر ہوتا ہے۔ تو اس مہمان نوازی کے پیش نظر آپ نے بڑا پرتکلف کھانا پیش کیا، لیکن انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، آپ گھبرائیے نہیں، ڈریے نہیں، ہم تو آپ کو خوشخبری دینے والے ہیں۔ کس کی؟ بغلام، ایک لڑکے کی، اور پھر علیم، وہ لڑکا ایسا ہوگا جو آنے والے دور کا رہنما ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت لڑکے کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور لڑکا بھی کون سا ہے؟ جو اپنے اس دور کا رہنما اور لیڈر ہوگا۔
اور وہاں پر ہم نے یہ پڑھا تھا وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، بلکہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ صرف بیٹے کی خوشخبری سنائی، بلکہ بیٹے کے بعد جو آگے پورا بنی اسرائیلی ایک تسلسل ہے، وہاں ہم نے بنی اسرائیلی تحریک کا بھی ذکر کیا تھا جو ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری یہ عمر تو نہیں ہے اولاد والی، آپ خوشخبری سنا رہے ہیں۔ یہ فطرتی بات ہے، انسان کو جب وہ خوشخبری ملتی ہے یا خوشی ملتی ہے جس کی بظاہر توقع نہ ہو تو انسان اس کی کھوج لگاتا ہے، یہ کیسے ہوگا، کیسے ممکن ہوگا۔ ہمیں بھی کوئی ایسی خوشخبری مل جائے یا ایسی خوشی مل جائے جس کی بظاہر توقع نہیں ہے تو ہم خوش بھی ہوں گے، خوشی سے کبھی مسکرائیں گے، کبھی روئیں گے، کبھی ہنسیں گے، کبھی لوگوں کو بتائیں گے، اور خوشخبری سنانے والے سے سوال بھی کریں گے یہ کیسے ہوگا۔ یہ انداز ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، فرشتے کہنے لگے ہم آپ کو یہ جو سچی حق کے ساتھ خوشخبری سنا رہے ہیں آپ مایوس نہ ہوں، نا امید نہ ہوں۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اللہ کی رحمت سے تو کوئی مومن نا امید نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تو ویسے ہی اللہ کے نبی ہیں، خلیل اللہ ہیں، اور آنے والے دور کے لیڈر اور امام اور رہبر ہیں۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے کہ اے اللہ کے بھیجے ہو، یہ کس طرح اس کی ترتیب و تشکیل ہوگی؟ تو وہ جو تدبیری نظام اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا تھا وہ تو ظاہر ہے اسی تدبیری نظام کے تحت ہی ہونا ہے۔ اور وہاں پر ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ اللہ رب العزت نے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل اور پھر حضرت اسحاق علیہم الصلاۃ والسلام بڑھاپے میں دیے، لیکن ان دونوں بیٹوں کے ذریعے سے آگے جو اللہ کے نبی تشریف لائے تو دو مراکز بن گئے۔ ایک مراکز بنی اسرائیل ہے جو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر مکمل ہو گیا، دوسرا مرکز بنی اسماعیل ہے جو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوتا ہے اور پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ تکمیل پذیر ہوتا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں۔ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، وہ فرشتے کہنے لگے، اور وہاں پر سورۃ ہود میں یہ گزارش کی تھی کہ فرشتے ایک ینگ نوجوانوں کی شکل میں وہ تشریف لائے تھے، اور قوم لوط جو اس وقت کی بڑی بدکار قوم تھی، وہ لڑکوں کے ساتھ بری حرکتیں کرتی تھی، اللہ رب العزت نے اصل میں ان کی طرف بھیجنا تھا کہ ان پر اللہ نے اپنا عذاب نازل فرمانا تھا۔ اور جب وہ آ گئے تو وہاں تفصیلاً میں نے عرض کیا تھا کہ کس طرح یہ قوم لوط ان کے پیچھے پڑ گئی۔ یہاں تو مختصر یہی ہے کہ وہ کہنے لگے انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کی طرح بھیجے گئے ہیں۔ وہ کون سی قوم ہے؟ وہ لوط، آل لوط، الا آل لوط، مگر لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے جو گھر والے ہیں، یعنی آپ کو جو مانتے ہیں، حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، انا لمنجوہم اجمعین، ان سب کو ہم بچا لیں گے۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا، جس ہدف کے تحت ہم آئے ہیں، جب وہ ہدف ہم کرنے لگیں گے، ٹارگٹ کو کرنے لگیں گے، ہٹ کرنے لگیں گے، تو اللہ کی جو جماعت ہے، لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے والے ہیں، وہ بچ جائیں گے۔ یہاں ذرا غور کیجئے، آل لوط کہا گیا، لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اولاد ہے، گھر والے ہیں، آل ہے، اور وہ جماعت مراد ہے۔ لیکن الا امرأتہ، آپ کی جو بیوی ہے وہ اس سے نہیں بچ سکے گی۔ قدرنا انہا لمن الغابرین، اس کے لیے یہ طے ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے گی جو
پیچھے رہنے والے ہیں اور تباہ ہونے والے ہیں، برباد اور تباہ اور ہلاک ہونے والے ہیں۔ بیوی حالانکہ آل میں شامل ہے، لیکن یہاں اس کو نکال دیا گیا کیونکہ اس کی جتنا بھی کردار تھا، کریکٹر تھا، وہ اصل میں ان کی تائید تھی، حزب الشیاطین کی تائید تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی جماعتوں کو سمجھنے کی اور ان کی تائید کرنے کی صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔